بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ اسکرین پہ ایک پیشنٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے 3-4 دن پہلے میرے کلینک میں یہ مریض آئے اور یہ ان کے 4 بچے تھے اور چاروں کے چار جو ہے کسی نہ کسی موروثی یعنی جینیٹک بیماری سے سفر کر رہے تھے۔ اب جب میں نے ہسٹری لی اور جب میں نے ان سے بات کی تو میں بھی کافی مطلب اپسیٹ ہو گیا ان کی سٹوری سن کے۔ فائنینشلی دے ور ناٹ اسٹرانگ انف، وہ اتنے مطلب امیر نہیں تھے اور کافی وہ سفر کر رہے تھے ان بچوں کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ کے 4 بچے ہو اور چاروں کے چاروں معذور ہو اور آپ پھر آج کل جو دوائیوں پہ اور ٹریٹمنٹ پہ کتنا خرچ آتا ہے وہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دے ور ویری ڈپریسڈ، بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کی جب میں نے ہسٹری دیکھی تو ہمارے جو جتنے بڑے بڑے پروفیسرز صاحبان ہیں، ہمارے جو ٹیچرس ہیں، ان سب نے ان کی ٹریٹمنٹ کی تھی اینڈ دے ور آن ریگولر میڈیکیشنز فار فٹس اور مختلف قسم کی یعنی جھٹکوں کی دوائیاں۔ پھر ان بچوں میں مختلف قسم کے مسئلے تھے، جیسے کہ سننے میں مسئلے ہو، بولنے میں مسئلہ ہو اور جھٹکے آنا، بہت سارے مسائل ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اب ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ پیرنٹس کتنے پریشان تھے، دے ور ویری ڈپریسڈ، اور میں نے تو اپنی کوشش کی ہے کیونکہ جو اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹرس ہیں وہ ہو کے آئے تھے اینڈ ان کو میں نے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ تو میرے پاس آئے ہیں لیکن مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اور بہت فیمس ڈاکٹرز یعنی کافی ٹیلنٹڈ ڈاکٹرز سے انہوں نے معائنہ کیا تھا اور ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، تو میں کچھ ایڈ نہ کر سکا اس ٹریٹمنٹ میں بیکاز ضرورت نہیں تھی۔ اب ضرورت کی بات تھی کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم کب سمجھیں گے کئی جینیٹیکل ڈس آرڈرز اور ان کی جو وجوہات ہے، وہ وجوہات کو سمجھنا پھر بہت اہم ہے، کیونکہ جب چیز ایک مسئلے کا جہاں پہ ہم حل نکال سکتے ہیں ادھر نکالنا چاہیے، نہ کہ مسئلہ آئے اور پھر ہم اس کے حل کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل فرسٹ جو میں اس بات کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے جو اسپیشلی مڈل ایسٹ میں یہ پریکٹس بہت کامن ہے، کنسنگینس میریجز یعنی کلوز ریلیٹیو سے شادی کرنا۔ اب شادیاں کلوز ریلیٹیوز میں بہت کامن ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن یہ نہیں کہ آپ لوگ بالکل یعنی اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ اے اسکالر، آئی ایم ناٹ گیونگ اینی فتویٰ کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن ہمیں سائنس کو اور ریلیجن کو دونوں کو ساتھ ساتھ یعنی دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب جہاں تک میری اسٹڈیز ہے، آلدو آئی ایم ناٹ اے اسکالر، بٹ احادیث میں بھی یعنی جنریشن ٹو جنریشن جو ہے کزنز میریجز کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ کے بچے جو ہے وہ کزن سے شادیاں کرے، پھر ان کے بچے بھی کزن سے شادیاں کرے، پھر آگے جو جنریشن ہے وہ بھی کزنز میں شادیاں کرے، تو اس سے جو موروثی بیماریاں ہے، جو کنجینیٹل اب نارمیلٹیز ہے، ان میں ڈبل ٹو ٹرپل اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایکسپلینیشن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے خاندان میں ماں کے سائڈ پہ یا باپ کے سائڈ پہ کوئی ایسے مسئلے مسائل موجود ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل میں بتانے جا رہا ہوں، کوئی ذہنی بیماری موجود ہے، کوئی تیلیسیمیا کی بیماری موجود ہے، یا سننے میں مسئلہ ہے بچوں کو، یا بولنے میں مسئلہ ہے، یا وہ واک نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے پراپر جو ہے ان کی گروتھ نہیں ہو رہی، بچوں کو جھٹکے آتے ہیں اور یا ان میں اور ایسی کئی بیماریاں ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ لوگوں کو اگر کزنز میریجز میں جانا ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی فیئر آف سوشل اسٹگمیٹائزیشن، کافی سارے فیکٹرز ہے، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ڈاکٹر سے بیٹھیے، ان کو اپنی فیملی ہسٹری بتا دیجئے اور ان سے ڈسکس کیجئے گا کہ میں نے آگے جب شادی کرنی ہے تو کتنے چانسز ہے کہ یہ بیماریاں میرے بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر پراپر ہسٹری کو دیکھ کے آپ کو ایون پرسنٹیج بھی بتا سکتا ہے کہ اتنے پرسنٹ کے چانسز ہے کہ بچوں میں بھی یہ بیماریاں ہو۔ دا نیکسٹ پوائنٹ از دس کہ چونکہ اس فیملی کو جو میں نے اٹینڈ کیا ہے، ان کی پریشانی کا حال آپ لوگ دیکھتے تو آپ لوگوں کو سمجھ آتا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ کتنا پھر مشکل ہے کہ جب آپ کے 4 بچے ہو اور چاروں کے چار آپ کے گھر پہ معذور ہو اور ان چاروں کے چاروں کی دوائیاں لینا، ان کو ڈاکٹرز پہ لے کے جانا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ویری ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج۔ اب
سیکنڈ پوائنٹ از دس کہ ابھی جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے ان کی ایک ریسرچ ہے جو میں پڑھ رہا تھا، اینڈ اس میں بھی یہ بات بہت واضح لکھی گئی تھی کہ جو ریسرچ کا اینڈ پہ انہوں نے خلاصہ نکالا تھا کہ فرسٹ کزنز میریجز جو ہے ان میں کافی ایسی موروثی بیماریاں تھے جو عام میریجز میں وہ کم ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نان ریلیٹیو سے شادی کرو گے تو برتھ ڈیفیکٹس بالکل نہیں ہوں گے، پھر بھی چانسز آر دیئر، لیکن چانسز آر لو۔ کزنز میریجز میں یہ چانسز ہائی ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال اور ایک پیشنٹ کی طرف سے ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیرنٹس جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے سب سے بڑے والا وہ اس کو سیریس پرابلم ہے، جینیٹک کوئی موروثی بیماری ہے، لیکن ان کے باقی بچے بالکل ٹھیک ہے۔ واٹ اٹ مینس کہ جو فرسٹ بیبی ہے ان میں جو جینز تھے وہ افیکٹڈ تھے جس نے بچے کو افیکٹ کیا ہوا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا ہر بچہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہو، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیماری کون سی ہے، یا جینز کون سے انوالو ہے، یا اس کی جو انہیریٹنس کی جو اپنی ایک ریشو ہے وہ کیا ہے، بیماری کس ٹائپ کی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ میں پیرنٹس کے لیے اسپیشلی ایک میسیج ادھر چھوڑنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ لوگ ایسا کوئی پلان کریں، بیکاز ہمارے کلچر میں کافی کامن ہے یہ پریکٹس کزنز میریجز اینڈ ارینجڈ میریجز، آلدو آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ، ٹھیک ہے، اٹس ایکسیپٹیبل، اینڈ اس کی بھی اپنے کافی سارے فوائد ہے، یہ نہیں کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے یا اچھی چیز نہیں ہے، اٹس ویری گڈ۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے خاندان میں اسپیشلی اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسی بیماریاں پہلے سے موجود ہے اور آپ پھر بھی اپنے بچوں کی نکاح فرسٹ کزن سے کرنے جا رہے ہیں تو ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے گا۔ وہ کاؤنسلنگ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ سے ہسٹری لیں گے، آپ کے جو کمنگ جنریشن ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنا پرسنٹ چانس ہے کہ بچے آگے افیکٹ ہو، یعنی آف اسپرنگ افیکٹ ہو، اور اگر ان کیس ایسا نہیں ہے یا رسک فیکٹرز آر ناٹ دیئر تو پھر بھی وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو اٹس آلویز امپورٹنٹ، کیونکہ جب ایک کام کے لیے ایک مسئلہ آ جائے اس کو ٹریٹ کرنا ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے، اینڈ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں دا رسک فیکٹرز، دی چانسز آف انہیریٹڈ ڈس آرڈرز، جو موروثی بیماریاں ہیں ہم ان کے چانسز کو اگر آئیڈینٹیفائی کریں، اگر ہم ان بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر آج کل کئی سارے ٹیسٹ ایسی بھی ہے اگر بہت مطلب آپ لوگ کرنا بھی چاہے تو وہ ٹیسٹ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، جس میں مدر کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، فادر کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور کئی سارے ایسے جو ٹیسٹ ہے وہ اویلیبل ہے کہ ان میں ان بیماریوں کا پہلے سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ سیکنڈلی جب پریگننسی ہو جائے، پریگننسی میں بھی دس از ویری امپورٹنٹ، بہت سارے ٹیسٹ جو ہے آپ پریگننسی کی انیشیل سٹیجز میں بھی ہو سکتے ہیں، جس سے کئی ساری بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا بچے میں یہ بیماری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سو یہ آج کل کے تمام جو مطلب ایک ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں اور اس پہ کافی محنت ہوئی ہے، تو آپ لوگ بھی اس سے فائدہ لیں، اور ہمیشہ جو ہے ایک اویئرنیس کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرا مقصد اس ویڈیو سے کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، دس از جسٹ این اویئرنیس میسیج، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وائی جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن کزنز میریجز میں چانسز آف برتھ ڈیفیکٹس آر ہائی، اور اگر ہم اس کو اوائڈ کریں تو کافی سارے مسئلے مسائل سے جو ہے وہ ہم دور رہ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنے اور اپنے بچوں کے صحت کا اور اپنے فیملی ممبرس کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔